بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا عنوان زکوٰۃ کے عنوان پر ہے کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں کے اوپر واجب ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا جو نصاب اور زکوٰۃ جن چیزوں کے اوپر واجب ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر سمجھ لیں کہ 4 چیزیں ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز سونا ہے، اور دوسری چیز چاندی ہے، اور تیسری چیز نقدی مال ہے، اور چوتھی چیز مال تجارت ہے۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے یہ سبب بنتی ہیں۔ اب آیا کہ ایک ہی چیز ان تک پہنچ رہی ہے یا یہ چاروں چیزیں مل کر اس نصاب تک پہنچ رہی ہیں، یہ ہم نے دیکھنا ہے، اور کس اعتبار سے یہ نصاب بنتا ہے اس کے بارے میں دیکھنا ہے۔ چیزیں یہ 4 ہی ہیں، یا تو نقدی مال کسی کے پاس ہے، یا سونا ہے، چاندی ہے، اور مال تجارت ہے۔ اب یہاں پر دیکھا جائے تو اگر صرف سونے کا نصاب اگر لیا جائے، اگر کسی کے پاس اور کوئی چیز بھی نہیں ہے، صرف اس کے پاس سونا ہے، اس کے پاس چاندی بالکل بھی نہیں ہے، نقدی مال اس کے پاس بالکل بھی نہیں ہے، مال تجارت اس کے پاس بالکل بھی نہیں ہے، صرف اور صرف اس کے پاس اگر سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا جب ہوگا تب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی اس پر۔ اگر اس سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ 7.5 تولے سونے کا نصاب تب لیا جائے گا جب اس کے پاس ان 3 چیزوں میں سے کچھ بھی نہ ہو۔ نہ نقدی مال ہے اس کے پاس، نہ مال تجارت ہے اس کے پاس، اور نہ ہی اس کے پاس چاندی ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر زکوٰۃ کا نصاب لیا جائے گا۔ اگر اس سونے کے نصاب کے ساتھ اگر کوئی جنس بھی ملتی ہے، چاہے وہ مال تجارت مل رہا ہے، چاہے وہ نقدی مال مل رہا ہے، چاہے وہ چاندی کا نصاب مل رہا ہے، ذرا سی بھی کوئی چیز بھی تھوڑی سی بھی سونے کے ساتھ ملے گی تو سونے کا نصاب 7.5 تولہ سے ہٹ کر 52.5 تولہ چاندی پر آ جائے گا۔ آج جو ویڈیو بن رہی ہے، آج کل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت بنتی ہے وہ تقریباً 1,75,000 بنتی ہے۔ وقت کے اعتبار سے جس میں بھی حساب کرنا ہو وہ اس وقت کے اعتبار سے پوچھ سکتا ہے کہ آج کا جو ریٹ ہے وہ کیا چل رہا ہے۔ تو 52.5 تولہ چاندی اس کی جو پرائس ہے اس کے اعتبار سے دیکھا جائے گا آیا کہ اس کے اوپر زکوٰۃ بن رہی ہے یا نہیں بن رہی۔ عام طور پر اگر سونے کا نصاب لیا جائے تو کوئی بھی مرد، کوئی بھی عورت ایسی نہیں ہے گھر کے اندر کہ جس کے پاس صرف سونا ہو، اس کے پاس بالکل بھی مال نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جب ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی جنس دوسری چیز مل رہی ہے ساتھ، تو ظاہر سی بات ہے نصاب کہاں پر آ جائے گا؟ چاندی کے نصاب پر آ جائے گا۔ اور چاندی کا نصاب میں نے آپ کو بتا دیا، اگر چاندی کی قیمت بن رہی ہے یا سونے کی قیمت جو اس کے پاس سونا جتنا ہی پڑا ہوا ہے، چاہے آدھا تولہ ہی کیوں نہ اس کے پاس پڑا ہوا ہو، ان تمام کو جوڑا جائے گا، تمام کو ملایا جائے گا۔ اب چاروں چیزوں کو جمع کیا جائے گا۔ تھوڑا سا سونا ہے اس کو بھی لیا جائے گا، چاندی اگر پڑی ہوئی ہے اس کو بھی لیا جائے گا، جو نقدی مال اس کے پاس پڑا ہوا ہے اس کو بھی لیا جائے گا، اور جو مال تجارت ہے اس کو بھی لیا جائے گا۔ ان چاروں چیزوں کو جمع کیا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ ٹوٹل اماؤنٹ اس کی کتنی بن رہی ہے۔ اگر 1,75,000 سے اوپر اس کی اماؤنٹ بن رہی ہے ان چاروں چیزوں کو ملا کر، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اب اس کا نصاب حساب کیا جائے گا کہ آیا کہ اس کے اوپر زکوٰۃ ہے کتنی۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 2 چیزیں ہیں، 1 چیز ہے، 3 چیزیں ہیں، 4 چیزیں ہیں، ان چاروں چیزوں کو ملا کر کسی کا نصاب بن جاتا ہے 2 لاکھ تک۔ تو اب 2 لاکھ کے اعتبار سے اس کے اوپر 5,000 2.5% زکوٰۃ دی جاتی ہے، 5,000 اس کے اوپر زکوٰۃ بنے گی۔ اور دوسری چیز یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ ایک تو نقدی مال ہے، نقدی مال کے اندر کوئی بھی مال ہے، چاہے اس کے پاس موجود ہے، چاہے بینک میں پڑا ہوا ہے، چاہے کسی کرنسی کی صورت کے اندر ہے، تمام کے اندر نقدی مال وہ شمار ہوگا، چاہے اس کے پاس موجود ہے ابھی یا اس کے پاس ابھی موجود نہیں ہے، کسی اور جگہ پر محفوظ کیا ہوا ہے۔ اور مال تجارت کیا چیز ہے؟ مال تجارت کو اچھی طرح سے آپ لوگ سمجھ لیں کہ مال تجارت وہ مال کہلاتا ہے کہ جس کے اندر انسان مال کو خریدے بیچنے کی نیت سے، جس مال کو انسان بیچنے کی نیت سے خرید رہا ہے یا بیچنے کی وجہ سے اس نے اپنے پاس مال رکھا ہوا ہے، یہ مال تجارت ہے۔ اب چاہے وہ پراپرٹی کا کام کر رہا ہے،
چاہے وہ کوئی کاروبار کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی دفتر ہے اس کا، چاہے کسی چیز کارخانے کے اعتبار سے وہ کام کر رہا ہے، چاہے کسی کا اس کا کوئی سٹور ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں جو وہ تجارت کے لیے مال لیا ہے بیچنے کی غرض سے، اگر وہ ساری کی ساری چیزیں جو استعمال ہو رہی ہیں بیچنے کے لیے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں مال تجارت کے اندر شامل ہوں گی۔ لیکن اگر کسی کے پاس گاڑی ہے، مثال کے طور پر ایک گاڑی اس کی ضرورت ہے، لیکن اس نے 5-6 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ان 5-6 گاڑیوں کے رکھنے پر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اس نے گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں یہ اس نے بیچنے کے لیے نہیں رکھی ہوئی ہیں بلکہ اپنے لیے استعمال کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ اگرچہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس نے رکھی ہوئی ہیں، لیکن جب تک نیت یہ نہیں ہوگی کہ میں اس کو تجارت کی وجہ سے رکھا ہوا ہے، اس وقت تک وہ زکوٰۃ کے نصاب کے اندر چیز شامل نہیں ہوگی۔ اسی طریقے کے ساتھ اگر کسی کا کارخانہ ہے، کسی کی فیکٹری ہے، مثال کے طور پر جہاں پر دھاگا بنتا ہے، دھاگے کے ذریعے سے کپڑا بنایا جاتا ہے، اب وہاں پر مشینری بھی پڑی ہوئی ہے، اب اگر اس فیکٹری کا، اس کارخانے کا حساب کیا جائے تو کروڑوں کے اندر مشینری وہاں پر پڑی ہوئی ہے، لیکن اس مشینری کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مشینری اس کو بیچنے کے لیے اس نے نہیں رکھا ہوا بلکہ اسے تو کام چلانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ بیچنے کی چیز کیا ہے؟ بیچنے کی چیز تو کپڑا ہے، بیچنے کی چیز تو دھاگا ہے۔ ان چیزوں کا نصاب کیا جائے گا، حساب کیا جائے گا کہ جو زکوٰۃ کے اندر شامل ہوں گی۔ کارخانے کے اندر جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں، کارخانے کے اندر جو مشینری پڑی ہوئی ہے، اس میں سے کسی چیز کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مال تجارت کے اندر چیزیں شامل ہی نہیں ہو رہی ہیں۔ تو ایک ہے زکوٰۃ سونے پر، سونا، چاندی، نقدی مال اور مال تجارت۔ اور مال تجارت کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ جو مال انسان نے خریدا ہے تجارت کرنے کے لیے یا تجارت کی نیت سے اس نے رکھا ہوا ہے، چاہے وہ کیسا بھی مال ہے، کسی بھی کاروبار کے اعتبار سے وہ کام کر رہا ہے، وہ سارے کے سارے مال تجارت کے اندر ہی شامل ہوں گے۔ تو اب حساب ان چاروں چیزوں کا لگایا جائے گا، اس کے پاس کتنا مال ہے اس مال کو دیکھا جائے گا اور اسی کے اندر سے 2.5% نکالا جائے گا۔ اب جو 2.5% نکالا جائے گا یہ انسان کے ذمے زکوٰۃ کب ہوگی؟ اب زکوٰۃ اس کے ذمے تب ہوگی جب وہ صاحب نصاب ہوا، یعنی اس کے پاس 1,75,000 کی اماؤنٹ جس وقت آ جائے گی وہ اس تاریخ کو اپنے پاس محفوظ کر لے۔ جب اس کے پاس یہ تاریخ محفوظ ہو گئی، مثال کے طور پر 10 تاریخ اس نے اپنی محفوظ کر لی کہ 10 تاریخ کو پہلے مہینے کی 10 تاریخ ہے، میں نے اس تاریخ کو زکوٰۃ کا میں صاحب نصاب کے دائرے میں شامل ہو چکا ہوں۔ اب یہ اگلے سال بھی اسی طریقے کے ساتھ وہ دیکھے گا آج کی تاریخ کے اعتبار سے میرے اوپر کتنی زکوٰۃ بن رہی ہے۔ ایک دن پہلے اس کے پاس کیا تھا کیا نہیں تھا اس کو نہیں دیکھا جائے گا، ایک دن کے بعد اس کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اس تاریخ کو دیکھا جائے گا 10 تاریخ کو اس کے پاس کتنی مالیت پڑی ہوئی ہے۔ جتنا بھی مال 10 تاریخ کو اس کے پاس ہوگا اس کا نصاب حساب کیا جائے گا اور اس حساب کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اور جب زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ آیا کہ اس کے اوپر کوئی قرضہ تو نہیں ہے۔ اگر قرضہ ہو تو قرضہ بیچ میں سے مائنس کیا جائے گا، یعنی 10 لاکھ اگر اس کے پاس بنتی ہے کہ زکوٰۃ کا مال اس کے پاس جو جمع ہوا ہے، جو نصاب اس کے پاس جمع ہوا ہے وہ 10 لاکھ ہے، لیکن اس کے ذمے قرضہ ہے، اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے وہ 5 لاکھ ہے، تو اب زکوٰۃ اس کی 10 لاکھ پر نہیں ہوگی بلکہ زکوٰۃ اس کی 5 لاکھ کے اوپر ہوگی، کیونکہ جو باقی 5 لاکھ ہے وہ تو اس کا ہے ہی نہیں، وہ تو اس نے کسی کا ادھار دینا ہے۔ تو لہٰذا زکوٰۃ کے اندر دیکھا جائے گا اس پر اگر کوئی ادھار ہے اس ادھار کو مائنس کیا جائے گا اور اس کے بعد جتنا مال بچے گا اس مال کے اندر سے زکوٰۃ نکال کر ادا کی جائے گی۔ انشاءاللہ آگے زکوٰۃ کا نصاب کیسے بنتا ہے، کس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور کس طریقے کے ساتھ نکالنی ہے، اس کی کچھ اور اہم باتیں وہ اگلی انشاءاللہ نشست کے اندر ہوں گی۔ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو بہت فائدہ عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔